نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ کا حکم قریب آ گیا ہے تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ سورہ نحل کا آغاز ہوا۔ سورہ نحل یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ سے لے کر سورت کے آخر تک جو آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور بھی اس کے بارے میں اقوال ہے۔ اس سورہ نحل میں سورت کے اندر 16 رکوع، 128 آیتیں، 2840 کلمے اور 7707 حروف ہیں۔ نحل اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، اور اسی سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ نحل کی ایک آیت ہے، فرماتے ہیں کہ جو کہ تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہیں، اور وہ ہر جمعے کے خطبے میں بھی یہ آیت آپ سماعت کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو خیر و شر کو تمام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو وہ آیت، وہ کتنی خوبصورت آیت، وہ جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن یہ آیت یاد دلائی جاتی ہے، وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ جمعے کا خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر وہ تمام زندگی کی تمام باتیں آ گئی کہ یہ ہر جمعے کے دن یہ سبق یاد کروایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس سورت مبارکہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ خصوصیت، اس کی ایک پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی وحدانیت پر اس سورت میں زبردست دلائل دیے گئے۔ اس سورت کو علماء فرماتے ہیں اگر کثرت سے اس سورت کو سمجھ کر بار بار پڑھا جائے تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کیا ہے، وہ کس شان کا مالک ہے، تو بندے کے دل میں اپنے رب کی عظمت اور اس کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا بہت کثرت سے بیان کیا گیا۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بندہ بار بار غور کرے تو اس کے دل میں پتہ چل جائے گا کہ شکر کیا ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ اور اس صورت کو ہم سنیں گے تو اس میں بہت سی باتیں پتہ چلیں گی۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب کفار نے جھٹلاتے ہوئے، تکذیب کرتے ہوئے اور استہزاء کے طور پر اس عذاب کے نازل ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کی جلدی کی کہ جس کا ان سے پیچھے بھی آپ سماعت کر چکے تھے، وعدہ کیا گیا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کافروں کو بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ کچھ دور نہیں ہے بلکہ بہت ہی قریب ہے، اور اپنے وقت پر یقیناً وہ واقع ہوگی، اور جب وہ واقع ہوگا تو فرمایا کہ تمہیں اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ جب یہ آیت مبارکہ سورہ نحل کی پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ حضور نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور پھر انہیں حضور نے دراز کر دیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं क़यामत के बिल्कुल करीब भेजा गया हूँ, तो मुझे क़यामत से सिर्फ इतनी सबकत हासिल है कि जितनी इस उंगली और दरमियानी शहादत की उंगली को हासिल है, फरमाया इतनी क़यामत करीब है, इसीलिए हम आखिरी उम्मत और क़यामत के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और इसी आयत में फरमाया कि ए महबूब, जब काफिरों ने ये कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो ये बात कही कि दुनिया या आखिरत में अल्लाह हमें अजाब में मुब्तला कर देने का अल्लाह ने वो हुक्म नाजिल फरमाया है, तो हमने ये बात तो आपकी मान ली, लेकिन जिन बुतों की हम इबादत करते हैं, कल ये बुत हमें अल्लाह की बारगाह में शफात हमारी करेंगे, तो इन बुतों की शफात की वजह से हमें निजात मिल जाएगी। उनके रद में अल्लाह ने फरमाया इसकी पहली आयत में कि सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, कि अल्लाह इनके इस शिर्क से पाक और बुलंद व बाला है कि ये जिस बुतों की इबादत करते हैं ऐसे शिर्क से अल्लाह, और अल्लाह की शान ये है कि वो बहुत बुलंद व बाला है। आगे इरशाद फरमाया, युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहू ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उस पर फरिश्तों को अपने हुक्म से रूह यानी वही के साथ नाजिल फरमाता है कि तुम डर सुनाओ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझसे डरो। इस आयत में मलाइका से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हैं, उनकी ताज़ीम के लिए सीगा मलाइका जिक्र किया गया, और रूह जो लफ्ज़ आया इससे मुराद वही है। वही को रूह इसलिए कहा गया कि जिस तरह रूह के ज़रिए बंदे का जिस्म जिंदा होता है, फरमाया इसी तरह अगर रूह ना हो तो जिस्म मुर्दा हो जाता है, इसी तरह वही के ज़रिए दिल जिंदा होता है और उससे अबदी सआदत का पता चलता है, और जो दिल वही से दूर हो वो मुर्दा है। आप देख लीजिए कि ये जो अल्लाह का कलाम है ये सारा वही के ज़रिए नाजिल हुआ, तो जो इनसे जितना दूर हो जाता है उसका दिल इतना ही मुर्दा हो जाता है। तो कुरान के जो जितना करीब आता है उसका दिल इतना ही जिंदा हो जाता है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दिलों की ज़िंदगी अता फरमाए। और इसी तरह इस आयत का खुलासा ये बना कि अल्लाह ने अपने जिन बंदों को नबुव्वत, रिसालत और मखलूक की तरफ वही की तबलीग के लिए मुंतखब फरमा लिया है, उन पर वही के साथ फरिश्तों को नाजिल फरमाता है ताकि वो लोगों को मेरा इनकार करने और इबादत के लायक होने में और बुतों को मेरा शरीक ठहराने पर मेरे कहर व गज़ब से वो मेरे फरिश्ते वो इस वही के ज़रिए वो डराएं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में पैगाम दिया। आगे इरशाद फरमाया, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ तआला अम्मा युशरिकून, उसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ बनाया, वो उनके शिर्क से बुलंद व बाला है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी वहदानियत और अपने माबूद होने पर बतौर दलील इन चीज़ों का जिक्र फरमाया कि जिन्हें पैदा करने पर अल्लाह के सिवा कोई भी कादिर नहीं, कोई भी कुदरत नहीं रखता। तो आयत का खुलासा ये बना, ए लोगों, ए काफिरों, ए मुशरिकों, तुम्हारे रब ने आसमान और ज़मीन को हिकमत और मसलहत के साथ पैदा किया है, उसने बातिल और बेकार नहीं बनाया। वो ज़मीन और आसमान पैदा करने में यकता है, उन्हें अदम से वजूद में लाने में उसका कोई शरीक नहीं, और ना ही उन्हें पैदा करने पर किसी ने अल्लाह की मदद की कि ज़मीन बनाने में किसी ने अल्लाह की मदद की, आसमान बनाने में किसी ने अल्लाह की मदद की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे काफिरों से पूछता है, ए काफिरों, ए बुतों को पूजने वालों, बताओ कि अल्लाह का शरीक कहाँ से आ गया। ए लोगों, तुम्हारे शिर्क और तुम्हारे इस दावे कि अल्लाह के सिवा भी कोई माबूद है, इससे अल्लाह बुलंद व बाला है, उसकी शान इतनी बुलंद है कि कोई उसकी मिसल
کوئی اس کا شریک اور کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا پھر بھی وہ خلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اپنی قدرت اور وحدانیت پر ایک دلیل دی اور فرمایا اللہ نے انسان کو منی سے پیدا کیا، جس میں نہ حس ہوتی ہے نہ حرکت ہوتی ہے، منی انسان کی، اور فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قطرے سے، ایک چھوٹا سا ناپاک قطرہ ہے، فرمایا اس سے عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمائی۔ وہ ناپاک قطرہ ماں کے پیٹ میں، اس قطرے سے اللہ مختلف شکلوں میں اسے ڈھالتا رہا، پھر اس کی تخلیق پوری کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اسے دنیا کی روشنی میں لے آیا، اسے غذا بھی دی، اسے رزق بھی دیا، پھر بھی اس کی پرورش اللہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ انسان جو ناپاک منی سے بنا، فرمایا کہ جب وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو گیا تو اسی نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان بتوں کی عبادت میں مصروف ہو گیا جو اسے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ یہ کہنے لگا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ایسا ہے کہ جو ہڈیوں کو زندہ کرے جبکہ وہ بالکل گلی بھی ہو، جبکہ وہ اس ہستی کو بھول گیا کہ اس ہستی کو کہ جس نے اسے گندے قطرے سے ایک حسین شکل میں انسان بنا کر اسے دنیا میں لے کر آیا۔ یہ آیت کا شان نزول بھی سن لیجئے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابی بن خلف، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، کہ یہ حضور کے بارے میں، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ وہ شخص تھا کہ یہ اس چیز کا انکار کرتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ اگر مردہ مر جائے تو وہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اس نے کیا کیا کہ کہیں سے اسے کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اسے مل گئی، تو وہاں سے اس نے اس ہڈی کو ہٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر وہ حضور سے کہنے لگا، آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو زندہ کر دے گا؟ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی اور نہایت نفیس جواب دیا اس منافق کو کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضو اور شکل بھی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو تجھے اے انسان فرمایا کہ منی کے ایک چھوٹے سے بے حس اور بے حرکت قطرے سے تجھ جیسے جھگڑا دو انسانوں کو پیدا کرتا ہے، یہ دیکھ کر بھی تو اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ابی بن خلف کا اللہ نے رد کیا، اور اس آیت کے ذریعے ہر اس شخص کا رد ہے کہ جو قیامت تک آئے گا اور ابی بن خلف کے طریقے کو اپناتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کون ہے کہ جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کرے گا، تو اس شخص کو تمام کو قیامت تک کے لیے اس آیت میں پیغام ہے کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا پھر بھی وہ خلق کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔ انسان اپنی حقیقت پہ غور کر لے تو کبھی نہ اس کے اندر تکبر آئے اور نہ اسے اپنے رب کی نافرمانی کرنے کا اس کے اندر خیال آئے۔ یہ ہے حقیقت۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، مولا کریم اس کا ہمیں قدردان بنا دے، مولا کریم جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کا جذبہ دے دے، ہم سب کو باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، قرآن کے نور میں ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنی رحمت کا حصہ عطا کر دے۔ مولا کریم
تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں مولا کریم درس قرآن کی برکت سے سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔